السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں جب سے انتخابات ہوئے 12 مئی سے ایک جو تصویر نظر آتی تھی کہ حکومت متحد اور اپوزیشن تتر بتر، وہ معاملہ اب مزید ایسا لگتا ہے کہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بڑے برے نظر آ رہے ہیں، اور اس کا آغاز ہوا بلاول بھٹو صاحب کی تقریر سے جو کہ انہوں نے 27 دسمبر کو کی، خان صاحب کو پھر بزدل خان کا۔ ساتھ ساتھ بعد میں ٹویٹر پہ یہ بھی کہا کہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں طالبان کے لیے، اس کی آدھی باتیں بھی اگر خان صاحب کر دیں یا جماعت اسلامی کر دیں تو میں بلاول ہاؤس کی دیواریں خود گرانے کو تیار ہوں۔ اور یہ بھی کہا کہ مجھے تحریک انصاف طالبان سے مروانا چاہتی ہے، اس لیے بلاول ہاؤس کی دیواریں گرانے کی بات کر رہی ہے۔ بڑا سنگین قسم کا الزام لگایا گیا، مگر جو کارکنوں کے درمیان جھگڑا ہوا کراچی میں کل اور پرسوں، تو اس پر انہوں نے یہ بھی کہا، عمران خان صاحب نے کہا کہ پرامن مظاہرین پر حملے سے افسوس ہوا، جاگیردارانہ سوچ کے حامل رہنماؤں کا پبلک پراپرٹی کا استعمال شرمناک ہے۔ کچھ سوالات ہیں بڑے اہم جو پیدا ہوتے ہیں کہ کیا تحریک انصاف، جماعت اسلامی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو باہمی اختلاف ہے وہ نظریاتی ہے؟ اگر نظریاتی ہے تو خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف آپس میں مذاکرات کر رہے ہیں کہ مل کے لڑے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے۔ نظریات پر کمپرومائز تو نہیں ہوتا الیکشن کے لیے، شاید کچھ پالیسیز پہ ہوتا ہو، تو ان کے نظریات کا مسئلہ ہے یا پھر ان دونوں کے بھی مفادات کا مسئلہ ہے کہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں تو اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف تیاری کر رہی ہے۔ اور پھر دوسرا، پیپلز پارٹی کی پالیسی کیا ہے؟ جو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری، یا پھر سابق صدر آصف علی زرداری صاحب جو کہتے ہیں وہ، ایک ہی فورم پر ایک ہی دن جب سپیچ کی جا رہی ہو تو آصف زرداری صاحب وہی ریکنسیلیشن کی پالیسی کنٹینیو کرتے نظر آئے، زیادہ سے زیادہ اگر وہ تھوڑے سے اگریسو ہوں تو کسی بلے کے خلاف۔ اور بلاول بھٹو بڑے اگریسو ہیں، وہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیں، عمران خان صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لے، جو رسپانس ہے وہ یہ کہ جی بچہ ہے تحریک انصاف کی طرف سے، دوسروں کی طرف سے۔ پیپلز پارٹی کی پالیسی کون ڈیٹرمن کر رہا ہے اس وقت؟ وہ جو بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں یا وہ جو آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں؟ کس کو سیریس لے اگر تحریک انصاف لے تو؟ کس کو سیریس لے نون لیگ اگر پیپلز پارٹی میں سے بیانات کو سیریس لینا ہے؟ ان تمام چیزوں پر آج ہماری بات ہوگی۔ شازیہ مری صاحبہ، عمران اسماعیل صاحب، فرید پراچا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ذرا بات کریں گے نظریات کی لڑائی یا مفادات کی لڑائی، پیپلز پارٹی میں کس کی بات کو سیریس لیا جائے، تحریک انصاف نظریات میں کتنی پکی ہے اور جماعت اسلامی بھی، ان تمام پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین۔ شو میں ہمارے ساتھ شازیہ مری صاحبہ موجود ہیں کراچی سے۔ شازیہ مری صاحبہ بہت شکریہ، کراچی سے ہی ہمیں عمران اسماعیل صاحب جوائن کر رہے ہیں، سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور فرید پراچا صاحب ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں جماعت اسلامی سے، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عمران اسماعیل صاحب، میں آپ سے شروع کر رہا ہوں۔ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر کی تو آپ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بچہ ہے، یہ شیریں مزاری صاحبہ نے کہا تھا کہ چھوٹا ہے عمر میں، کنفیوزڈ ہے، یا تو کنفیوز کہہ لیں یا پھر اس کو ریاکٹ نہ کریں۔ پھر ریاکٹ آپ نے ایسا کیا کہ بلاول ہاؤس کی دیواروں پر آپ لوگ چڑھ دوڑے۔ تو سر یا تو وہ کنفیوزڈ ہے اور بچہ ہے، اس کی باتوں کو سیریس نہ لیں، یا پھر سیریس لیں، کوئی ایک درمیان کی لائن نہیں ہے؟ شاہزیب، ایک بات تو یہ کہ یہ دو ایشوز ڈیفرنٹ ہیں، اس کو مکس نہ کریں۔ بلاول صاحب کی تقریر کا ریاکشن نہیں تھا یہ جو ہوا بلاول ہاؤس کے بعد، یہ صرف کیونکہ وہاں کلفٹن کے اور ڈیفنس کے جو مکین تھے وہ بڑے عرصے سے اس چیز سے تنگ آئے ہوئے تھے کہ یہاں پر یہ دیوار کھینچ کر، اور دو روڈیں مین روڈ جو آنے اور جانے کی تھیں ان دونوں کو بند کر کے صرف سروس روڈ سے گزارا ہو رہا تھا وہاں پر، جو کہ ایک بہت انتہائی دشوار راستہ بن گیا تھا۔ اور وہ مکین وہاں کے چاہتے تھے کہ یہ اس کو کم سے کم اتنا کر دیں کہ یہ اپنی سیکیورٹی بے شک برقرار رکھیں، جو دیوار بنانی ہے اپنے گھر کے آگے ضرور بنائیں، لیکن عوام کو تنگ نہ کریں، جو مین روڈ ہے اس کو کھول دیں۔ کہیں دنیا میں ایسا نہیں دیکھا جاتا کہ ساری تمام مین روڈیں آپ بند کر دیں اور اس کے اوپر مطلب بالکل وہ تو ایسا ان کے گھر کے اندر کا حصہ ہو گیا تھا وہ۔ تو وہ ایک درخواست تھی۔ نہیں عمران صاحب، میں اس بات کو کوشچن بھی نہیں کر رہا عمران صاحب، اگر مجھے موقع دیجیے گا سر، میں اس بات کو کوشچن بھی نہیں کر رہا کیونکہ میرا گھر بھی وہاں قریب ہے، اور یہ جو تکلیف ہے عوام کی اس سے بالکل انکار نہیں ہے، بڑا لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور بڑا پرابلم میں عوام ہے۔ میں ٹائمنگ کو کوشچن کر رہا ہوں سر، یہ تو 5 سال پرانی بات ہے نا کہ یہ عوام بڑی بری طریقے سے سفر کر رہے ہیں، یہ سپیچ کے بعد کیوں ہوا، تقریر کے بعد معاملہ کیوں ہوا؟ شاہزیب، اٹ واز اے کو انسیڈنس۔ جو وہاں کے ڈی سی ہیں ڈی سی ساؤتھ، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ 1.5-2 مہینے سے ان کو ہم پرسو کر رہے ہیں کہ اس کو روڈ کو آپ کب کھولیں گے، اور وہ مسلسل ہمیں بتا رہے تھے کہ جی کبھی انہوں نے بتایا کہ یہاں کی سیوریج لائن تباہ ہو گئی ہے، پھر انہوں نے کہا روڈ ٹوٹی ہوئی ہے، پھر انہوں نے کہا ریپیئر ورک جاری ہے، اور اس طرح کی ساری کہانیاں چل رہی تھیں۔ تو ہم نے جب کال دی، یا آپ یقین مانیں
کہ جس وقت ڈاکٹر عارف علوی نے یہ کال دی NA-250 کے مکینوں کی طرف سے کہ جی ہم سنڈے کو جا کر وہاں پر مظاہرہ کریں گے، اس کے بعد بلاول صاحب کی تقریر آئی ہے. اس کے بعد وہ پھر اور انسیڈنس ایسا تھا کہ وہ کال کوئی اتنی فیمس وہاں پہ نہیں ہوئی، اور وہ انسیڈنس ایسا ہوا کہ ان کی تقریر کے بعد ہوا، تو اس لیے اس کو کوریلیٹ کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تحریک انصاف کی طرف سے کہ کوئی اس کا کوئی انسیڈنس نہیں ہے، کہ یہ کوئی اس کے نہیں ہے، ٹائمنگ کا کوئی ریلیشن نہیں ہے کہ بلاول کی تقریر کے بعد بلاول ہاؤس کے اوپر کوئی خود. مجھے ذرا گفتگو نظریاتی طور پر پھر ذرا آگے بڑھانے دینا کہ بلاول بھٹو کی جتنی تنقید ہے وہ ساری ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نظریاتی لائن کھینچنا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں جو کہ اینٹی طالبان ہیں، اینٹی دہشت گرد ہیں. جس طریقے سے وہ بات کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے جو یار ہیں وہ غدار ہیں. خان صاحب کو ایڈریس کرتے ہیں بزدل خان کہہ کر، ساتھ میں کہتے ہیں کہ جینز پہنے منی طالبان سے نہیں ڈرتے. تحریک انصاف بلاول ہاؤس کی دیواریں گرانا چاہتی ہے تاکہ طالبان مجھے مار سکیں. وہ آپ نے سر وہ اپنے جو پڑھا لکھا کراؤڈ ہے اس کو منی طالبان کا لقب دلوا دیا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میری جیسی تقریر میں نے کی اس کی آدھی تقریر ہی خان صاحب کر دیں یا جماعت اسلامی والے کر دیں. وہ نظریاتی طور پر مسلسل چیلنج کر رہے ہیں آپ کو. میں یہ بات ان کی مانتا ہوں کہ جیسی تقریر انہوں نے کی ہے اس کی آدھی کا اس کی کوٹر بھی نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ اتنی برین لیس اسپیچ جو ہے اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ مجھے یہ بتائیں کبھی یہ ٹویٹر پہ اسی کراؤڈ کو جس کو آج یہ منی طالبان کہہ رہے ہیں، اسی کراؤڈ کو کبھی یہ برگر کہتے ہیں، کبھی یہ اسی کراؤڈ کو منی طالبان کہہ دیتے ہیں. پہلے ڈیسائیڈ کر لیں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ جی ملک کے اندر ہم کرسچن پرائم منسٹر دیکھنا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے. آپ ابھی پرائم منسٹر بنانے کے لائق نہیں ہیں، کبھی ہو جائیں گے. لیکن جب آپ کے پاس ابھی تو آپ اپوزیشن لیڈر تو آپ بنا سکتے ہیں نا کرسچن، اس کو بنا دیں. آپ چیف منسٹر اپنا کرسچن لگا دیں، کر کے دکھائیں جو آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں نا you have to put your money where your mouth is. آپ بات تو بہت بڑی کر رہے ہیں کہ آپ بہت بلند اور روشن خیالات کے آدمی ہیں، تو آپ یہ کر کے دکھائیں. آپ لگا دیں لیڈر آف دی اپوزیشن کرسچن، کیوں نہیں لگاتے؟ کون روک رہا ہے؟ وہ نہیں کہتے پڑھے لکھے کو فارسی کیا اور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. کر دیں، بسم اللہ کریں. ہم بھی دیکھتے ہیں کیسے آپ کرتے ہیں، کریں، ہم ساتھ دیتے ہیں آپ کا. بنائیں آپ. دیکھیں شادی بھی کہنے میں، ہر چیز کہہ جانے میں، بڑے بڑے ٹال کلیم کرنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن جو آپ کے اختیار میں ہے وہ چیز آپ کر نہیں پا رہے ہیں. اور پھر آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں. کبھی آپ بلا وجہ میں سمجھتا ہوں جسٹ ٹو گیٹ فیم کہ آپ کی تقریر ڈسکس ہو اگلے ایک ہفتے، آپ کبھی وہ خان صاحب کو بزدل خان کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگلے سانس میں آپ ان کو دھمکا بھی دیتے ہیں. مجھے تو تقریر کا سمجھ نہیں آیا کہ ان کا ڈائریکشن کدھر تھا، کیا کہنا چاہ رہے تھے، کیا کہہ گئے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے شرین مزاری نے ان کی تقریر کو بچکانہ قرار دیا. اینڈ آئی ایگری ود اٹ کہ ان کی تقریر خاصی بچکانہ تقریر تھی. اینڈ ہی ہیز ٹو لرن اے لاٹ. ابھی بہت سیکھنا باقی ہے ان کو، ان کی ایج بھی کم ہے ابھی. اچھا، میں شازیہ مری صاحبہ، ایک طرف زرداری صاحب اسی فورم پر اسی تاریخ میں سپیچ کرتے ہیں. اب پیپلز پارٹی کی پالیسی وہ ہے جو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں، جس میں ریکنسیلیشن آج بھی اسی طریقے سے کوٹ کے بھری ہے جیسی 5 سال بھری ہوئی تھی، یا پھر وہ ہے جو بلاول بھٹو صاحب تقریر فرماتے ہیں جس میں بزدل خان اور نواز شریف صاحب کو آپ دہشت گردوں کے غدار اور ضیاء الحق سے کو یاد دلانا بار بار. معاملہ کس طرف ہے؟ پیپلز پارٹی کی پالیسی کون ڈٹرمن کر رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جو تقریر کی گئی تھی 27 تاریخ کو اور جس کے بعد یہ تمام تر صورتحال پیدا ہوئی ہے، میں عمران اسماعیل صاحب سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں when he says کہ جی یہ پہلے ہو رہا تھا اور تقریر بعد میں ہوئی ہے. خیر I'll explain that later. لیکن جو یہ ٹال کلیمز کی بات کر رہے ہیں، ہم تو خود کہتے ہیں کہ ٹال کلیمز آپ کو نہیں کرنے چاہیے تھے الیکشن کے دوران. جو ٹال کلیمز کر کے جس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بنایا آپ نے، کبھی غیرت کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، کبھی 90 دن کے نام پہ جھوٹ بول کر لوگوں کو بیوقوف بنا رہے، تو یقیناً اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو حقیقت پر مبنی تقریر تھی وہ بری لگے گی، اور برین لیس ایکشنز ہی اس کے بعد ہمیں نظر آئیں گے جو ہمیں کل پی ٹی آئی کی جانب سے نظر آئے. اور جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بچگانا تھی یا وہ چھوٹے یا وہ بچے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو پھر یہ ڈھنڈورا پیٹنا چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ یوتھ کے لیے باہر نکلے ہیں، وہ یوتھ کو ڈائریکشن دیں گے، یا یوتھ جو ہے وہ بڑی اہم ہے پاکستان میں. جو یوتھ کی قدر
غور نہ کرے اور یوتھ کو بچہ کہہ کے یوتھ کو اس طریقے کے الفاظ یوتھ کے لیے استعمال کرے تو پھر جینوئنلی میں سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ یا وہ جماعت یوتھ کی قدر جانتی ہی نہیں ہے. ایک ینگ پاکستانی جس کے اندر وہ پیورٹی ہے جو کسی بھی معصوم سٹیزن میں اس وقت ہے پاکستان کے. آپ کے لوگ آپ کہہ کے کم مارے, کیونکہ میں آگے بڑھوں گی تو آپ کہکوں کا جواب کہکوں سے نہیں دیں گے, آپ مجھے پتہ ہے کیا بات کریں گے. یہ جس طریقے سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کا ریاکشن جو ہے وہ 27 کی رات کو سامنے آ گیا. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈاکٹر الوی کا میں بڑا احترام کرتی ہوں بحیثیت ایک پروفیشنل, لیکن جس طریقے کی سو کالڈ سیاست, دیٹ واز ناٹ پالیٹکس, کہ آپ ڈیمولیشن آف دا وال آپ باقاعدہ فیس بک پہ میسج دے کے ان معصوم بچوں کو غلط لائن پہ لگائیں, ان کا استعمال کریں. یہی اسی کام کے لیے پاکستان کا نوجوان رہ گیا ہے. کیا پاکستان کا نوجوان ٹرک ڈرائیورز کو گھسیٹ کر ٹرکس میں نکالنے کے لیے رہ گیا ہے؟ کیا پاکستان کا نوجوان آنکھ میں آنکھ ڈال کے دہشت گرد کو للکار نہیں سکتا؟ اور اگر کوئی نوجوان للکارتا ہے تو آپ اس کو بچہ کہتے ہیں. اگر یہ بچے ہیں تو ہم سب بچے ہیں اور ہم سب حقیقت پہ چلیں گے اور ہمیں چلنا چاہیے. اینڈ آئی چیلنج عمران اسماعیل صاحب کو اور ان کی جماعت کو کہ وہ تو کہہ رہے آدھی سپیچ, میں کہہ رہی ہوں ایک لائن بھی اگر ان کی تقریر کا اٹھا کے وہ بول دیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ کون سی لائنیں, دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, میرا سوال شازیہ, میرا سوال ابھی ذرا رہنے دیں, میں آ رہی ہوں, میرا سوال 1 منٹ کے لیے رہنے دیں. میں اپنا سوال بریک کے بعد کر لیتا ہوں, ذرا 1 منٹ رکیے گا. میرا سوال رہنے دیں کیونکہ مجھے فرید پراچا صاحب کو بریک سے پہلے گفتگو میں شامل کرنا ہے, بٹ میں چاہ رہا ہوں. اور کوئی بات کرے تو اسے بچہ کہہ دیتے ہیں. اچھا میں عمران صاحب یہ جواب دے دیں سر, یوتھ کی بات کرتے ہیں اور یوتھ کے استعمال پر, غلط استعمال پر بار بار آپ پر تنقید ہو رہی ہے کہ پشاور میں بھی کیا اور کراچی میں بھی کیا, یہ بار بار تنقید ہو رہی ہے آپ پر. دیکھیں شاہزیب, یوتھ کو غلط استعمال یا صحیح استعمال کی بات جب ہوتی ہے جب یوتھ کسی کو فالو کرتی ہے, اور یوتھ اپنا لیڈر عمران خان کو سمجھتی ہے, بلاول بھٹو کو نہیں سمجھتی. ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بلاول بھٹو صاحب کوئی کرشمہ لے آئے, نہ کریں. اب آپ میری بھی سن لیں نا, جوکس ہی سن لیں. آپ نے 1 گھنٹہ آپ نے جوک سنا ہے, واٹ ایلس یو ور نریٹنگ ایکسپٹ بیسائڈ جوک. اور جو آپ عظیم تقریر جس کو قرار دے رہی ہیں, جس کو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی ایک لائن ہی سنا دیں, اس کی لائن تھی کون سی سنانے کے لیے؟ the whole پوری تقریر ہی جوک تھی. دیکھیں کنفیوژن تو بہت زبردست قسم کی کنفیوژن ہے. یہاں پر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ جب ایک بچے کو یہی نہیں پتا کہ اس کا سر نیم کیا ہے, وہ بلاول ہے, بھٹو ہے کہ زرداری ہے, کہ وہ یہ اگر آپ پہلے اس کو کلیئر کر لیں نا کہ نسلیں نانا سے چلا کرتی ہیں کہ دادا سے چلا کرتی ہیں, کس کو فالو کرنے جانا ہے کس کو نہیں فالو کرنا ہے, وہ تو بڑا ایک الگ ایک فیکٹر ہے پورا. وہ پہلے آپ وہ ڈسکرائب کر دیں, اچھی طرح ان کو سمجھا دیں کہ وہ کیا ہے, کس کو فالو کرنا ہے, نانا کیا تھے, دادا کیا تھے. دیکھیں شازیب, کنفیوژن تو چلے گی, ساری کنفیوژن ہے. آپ کبھی میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے چیلنج کر رہی ہیں نا, میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے پوری تقریر میں سے ایک سین لفظ مجھے بتا دیں کہ یہ بڑی بہت کنسٹرکٹیو بات کی ہے, کوئی بڑی اعلیٰ بات کی ہے. کچھ نہیں پتا, کچھ نہیں پتا. کسی پاکستانی کے لیے کوئی بات کرے, آپ لوگوں کا اس کے علاوہ کچھ ہو نہیں سکتا نا. میں شازیب, میں ایک آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. نانا اور دادا دونوں سے نسل چلتی ہے. اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا حضرت امام حسن حسین کس نام سے چلتے ہیں اور وہ کس کی نسل سے چلتے ہیں. اگر آپ مانتے ہیں, اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کا قبلہ میں درست نہیں کر سکتی میرے بھائی. بی بی قبلہ میرا درست نہ کریں, اپنا درست کر لیں. کس عظیم شخصیت کو کس سے ملا رہی ہیں آپ پہلے یہ سمجھ لیں. آپ کس عظیم شخصیت کو کس سے ملا رہی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہی ہیں, آپ پہلے وہ تو سمجھ لیں. آپ لوگوں بالکل یو آر بلائنڈ فولڈڈ, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. بس آپ نے صرف چلنا ہے ایک ہی خاندان کے پیچھے, اسی کی نوکری میں آپ نے زندگی گزارنی ہے, آپ گزاریں. That is your free will. آپ کی مرضی ہے, آپ چاہتی ہیں ساری زندگی گزارتی رہے گا. آپ سمجھتی ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں وہی ٹھیک ہے تو ہوگا, آپ کے لیے ٹھیک ہوگا. Do not enforce your ideas on us. Do not enforce your ideas on us. ہماری مرضی, ہم جس کو جی چاہے فالو کریں. ہم آزاد لوگ ہیں, آزاد ہماری مرضی ہے, ہم اپنی مرضی سے چوز کر کے جاتے ہیں. ہمارے اوپر انفورسمنٹ نہیں ہے خاندان کو فالو کرنے کی.
پہلے عمران خان، پھر عمران خان کا بیٹا، پھر فلانا، یہ سب نہیں ہوتا ہے یہاں پہ ڈیموکریسی ہے، بائی الیکشن ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی پارٹی کا الیکشن لڑ کے سیکرٹری جنرل بنا ہوں، آپ کی طرح ہوائی میں نہیں آیا کہ بس بیٹھے ہوئے تھے، باس کو پسند آ گیا تو چلو ان کو بھی بنا دو ساتھ چلتے چلتے، دہی بڑے کی دکان نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی ہے یہ۔ اچھا سر ایک منٹ سر، یہ اچھا معاملہ پرسنل، ایک منٹ فرید پراچا صاحب، میں آپ دونوں سے درخواست کرتا ہوں، فرید پراچا صاحب تو کیا یہ کر لیں گے and he'll get away with it, then he's wrong because جواب دینے کا حق میرا بھی ہے، اور میری صرف ایک بات سن لے کہ میں نے یہ مثال اس لیے دی تھی، بدتمیزی تو میں نے کوئی نہیں کی، میں نے صرف آپ کی بات کا جواب دیا ہے، اگر آپ بدتمیزی کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر کے دیکھ لیجیے۔ لیٹ می ٹاک بدتمیزی دونوں طرف سے نہیں ہوئی اور میں امید کرتا ہوں نہیں ہوگی۔ آپ نے دکھا لیا ہے۔ شاہزیب کین یو لیٹ می ٹاک؟ دیکھیں میں نے جو مثال دی تھی بحیثیت مسلمان میں نے اس لیے دی تھی، میں اپنے نبی کی مثال دے سکتی ہوں اینڈ ہی ڈز ناٹ ہیو دا رائٹ ٹو ٹیل می واٹ ٹو ڈو اینڈ واٹ ناٹ ٹو ڈو۔ میں نے مثال اس لیے دی تھی کہ ہم مانتے ہیں، ہم بی بی فاطمہ کو، ہم ان کی نسل کو مانتے ہیں، تاکہ میں اس کے حساب سے آپ سے بات کروں۔ مجھے لگتا ہے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ یہاں صرف اور صرف غنڈہ گردی کرنی ہے۔ عمران اسماعیل صاحب کون کیا بات کر سکتا ہے یہ تو اس کا رائٹ ہے نا، آپ شادیہ مریم کیا بات کر سکتی ہیں ان کا رائٹ ہے، آپ اس بات پر اپنی بات کیجئے، ان کے رائٹ پر نہ کوشچن کیجئے، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ شاہزیب میں نے کب کوشچن کیا؟ مجھے بتا دیں، آپ پورا ریوائنڈ کر کے دیکھ لیں کہ کوشچن کیا تو میں اپولوجائز کر لیتا ہوں۔ I have never questioned her right۔ اچھا آپ دونوں مجھے موقع دیں، میں نہیں چاہ رہا کہ مجھے بریک کے بعد پراچا صاحب کو موقع دیں، مجھے بھی موقع دیجئے کہ میں پراچا صاحب کو just let the other person talk and have the decency to keep quiet when the other person is talking۔ آپ ہی کی 15 منٹ تقریر سن رہا ہوں۔ You don't have to apologize۔ آپ کو تقریروں سے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ کو تقریروں سے بڑا ڈر لگتا ہے کیونکہ آپ کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ مواد کچھ ہے نہیں بولنے کے لیے، بس آپ یوں آپ وہ۔ مجھے بریک لینا پڑے گا ناظرین، میں پراچا صاحب میں معذرت کے ساتھ آپ کو موقع بریک کے بعد ہی دے سکتا ہوں جب اس ماحول کو ذرا ٹھنڈا کر لوں، اور میں بریک کے بعد آپ کو تفصیلی موقع دیتا ہوں۔ پراچا صاحب ناظرین ایک بریک مجھے پروگرام میں شامل کرنی ہے اور بریک کے بعد گفتگو سنا جائے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین، میں پراچا صاحب کو مجھے موقع ملا ہے کہ میں پروگرام میں شامل کروں۔ پراچا صاحب سر، بلاول بھٹو کی جو تقریر ہے اس میں، اور یہ جو بار بار یہ اندیا دیتے ہیں وہ اپنے ٹویٹس کے ذریعے بھی کہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے جس میں ثابت کرنا ہے کہ کون طالبان کے ساتھ ہے اور کون طالبان کے ساتھ نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ چیلنج کرنا کہ جماعت کو بھی کہ میرے جو بات کی اس کے 50% بھی کر کے دکھا دیں؟ شازیہ مریم صاحبہ تو یہاں تک جا رہی ہے کہ ایک لائن کہہ کے دکھا دیں، وہ اس ڈیفائننگ مومنٹ کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے کہ جس میں اس طرف وہ فورسز ہوں گی جو ایک بقول پیپلز پارٹی لبرل اور پروگریسو پاکستان چاہتی ہیں، اور دوسری طرف طالبان کے ہمدردی رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہزیب ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ میری گفتگو کے درمیان کوئی بھی مداخلت نہ کرے، میں اپنی باری پہ آپ بات کریں، اور یہ ہم اپنے سامعین کو یہ بتائیں، ناظرین کو، کہ یہ لوگ بات چیت کا ایٹیکیٹ جانتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ اختلاف کریں، 100 بار اختلاف کریں، لیکن اپنی باری پہ اختلاف کریں۔ اب جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی، اس سے ہمیں اختلاف رہے ہیں، مقابلہ رہا ہے، ہم نے ان کے خلاف تحریکیں اٹھائی ہیں، لیکن ہم ان کی یہ قدر و قیمت ہمیشہ ہمارے دل میں رہی ہے کہ انہوں نے کسی نظریے کا جس سے ہمارا اختلاف ہے لیکن بہرحال ایک نظریے کی بات کی، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہرحال ورکر کا اور ایک مقام جو ہے اس کے اندر رہا ہے، لوگ قربانیاں دینے والے بھی تھے۔ لیکن آج کیا ہے پیپلز پارٹی؟ بہرحال ان کا یہ سوچ ان کی اپنی ہے، یہ موروثیت سے نکلی ہوئی پارٹی اور خاندانی بادشاہتوں کی پارٹیاں، انہوں نے ملک اور قوم کی کیا خدمت کرنی ہے؟ ہم اس بحث کو جانے دیتے ہیں کہ وہ ننہال سے چلتی ہے یا دودیال سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات گرامی، آپ کی اس میں مبارک وہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اس کا تو ہم تذکرہ ہی نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نرینہ اولاد نہیں تھی، اور یہاں پہ تو آپ کے پارٹی کے بانی کی جو نرینہ اولاد بھی موجود ہے، لیکن یہ بحث ہماری نہیں ہے، یہ بحث آپ کی ہے۔ ہم تو سرے سے موروثیت کا، خاندانی بادشاہتوں کا کسی صورت میں اس کا کوئی ہم تصور نہیں رکھتے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی کیا گفتگو کی جا رہی ہے، یہ طالبان کیا ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے، کیا ملک اور قوم کے مسائل یہی کچھ ہے؟ ہم تو دہشت گردی کے مخالف ہیں، طالبان تو ایک اس کا نام ہے۔
ہم امریکہ کی دہشت گردی کے مخالف ہیں. ہم کسی بھی معنی کے اندر بے گناہوں کو مارنے والے، قتل کرنے والے، وہ پتھا خور اور ٹارگٹ کلر ہو، وہ کوئی اور، ہم ان کے سب کے مخالف ہیں. اور اس کے بعد آپ مسئلے کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں ایک آدھ دفعہ ایک طرف رخ کر کے. ہم اس ساری بات کا، اور ہم جرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں، امریکہ کے خلاف کہہ رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف کہہ رہے ہیں. ہمارے اوپر تو حملے ہوئے ہیں، جناب قاضی حسین احمد صاحب پہ حملہ ہوا ہے. اس لیے یہ باتیں کر کے آپ کس کو چکر دے رہے ہیں؟ اور یہ گفتگو کہ جناب ملک کا وزیر اعظم کبھی کہہ رہے ہیں ملالہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، کبھی کہتے ہیں کرسچین کو دیکھنا چاہتا ہوں، یعنی اپنا تو برقع انہوں نے پھاڑ دیا ہے کہ وہ تو نہیں ہوں گے، اور اس کے علاوہ وہ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے، اور میں عمران اسماعیل صاحب کی بھی اصلاح کروں گا، کہ کانسٹیٹیوشن ہمارا کیا کہتا ہے. اور یہ کانسٹیٹیوشن جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بنایا ہوا ہے. کرسچین کا کتنا ہی احترام ہے اور ہم ان کے حقوق کے سب سے بڑے علم بردار ہیں، لیکن کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر یہ جو ہے ایک مسلمان ہی ہو سکتا ہے، تو یہ غیر آئینی گفتگو جو ہے وہ اگر بلاول صاحب کریں یا عمران اسماعیل صاحب کریں، یہ کسی کو بھی یہ غیر آئینی گفتگو جو ہے. بلاول کی سوچ اپنے نانا سے الگ ہو سکتی ہے، اور ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے ہوں گے کہ میں آئین کی ترمیم کے بغیر یہ کروں ہوگا، پھر آئین میں ترمیم بھی ہوگی. اگر بلاول کی الگ سوچ ہے، ترمیم نانا لے کے آئے تھے، مگر آئین نانا نے بنایا تھا ان کے. شاہ زیب سوال یہ ہے کہ ان کے نانا ٹھیک تھے یا وہ ٹھیک ہے؟ یعنی اگر انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر اپنے نانا کی بھی مخالفت کرنی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا ہے، اس کا سرکاری مذہب اسلام رکھا ہے، تو پہلے تو نفی کریں کہ جی میرے نانا غلط تھے، اور بار بار یہ کہیں کہ جی انہوں نے غلطی کی تھی، پھر اس کے بعد بات کریں. یہ تو ایک نظریاتی جنگ ہے. یہ تھوڑے سے وہ افراد جو ہیں جن کا کوئی مغربی ذہن ہے، یہ نہیں چل سکتا، یہ سیکولر اور بے دین ذہن، یہ پاکستان کے اندر اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اب ایک بات میں صرف مظاہرے کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مظاہرہ، اس پہ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ یہاں کیا جاتا یا وہاں کیا جاتا، لیکن یہ کون سی سیاست کا آپ پہ بیج ڈال رہے ہیں کہ کارکن اور کارکن کو لڑایا جائے، پولیس جو ہے وہ خاموش تماشائی رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جن کو مارا جائے ان کو ہی گرفتار کر لیا جائے. یہ کون سی سیاست ہے؟ اس سیاست کے ساتھ اب کس چیز کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں؟ یعنی اختلافات جو ہیں وہ بالکل آپ اپنی جگہ پہ کریں کہ بھائی آپ کو یہ پوائنٹ آپ کا یہ ٹھیک نہیں تھا، یہ ٹھیک تھا، آپ بیانات 10 دے دیں، لیکن ایک تو مسئلہ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کے اوپر یہ رد عمل ہے. یعنی اس کو ہم کس طرف لے جانا چاہتے ہیں؟ پھر شدت پسندی کیا ہے، انتہا پسندی کیا ہے، پھر اس کے بعد طالبانائزیشن کیا ہے، اس کے علاوہ اور کیا چیز ہے کہ آپ اسی طرح سے تشدد اس پینل میں آپ کو صرف 5 منٹ بغیر انٹرپشن کے موقع ملا ہے، تو ذرا مجھے شازیہ مری صاحبہ کی طرف جانے دیجیے گا. شازیہ مری صاحبہ ہر چیز پر کامنٹ کیا ہے پراچا صاحب نے، موروثی سیاست ہو یا پھر بھٹو صاحب کے جس آئین کو لے کے آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر بلاول پہلے یہ ایکسپٹ کریں کہ ان کے نانا نے غلط کیا تھا اور جس کی وہ تصحیح کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری باتیں اب یا تو نانا غلط تھے یا پھر بلاول غلط. مجھے موقع دے دیں شاہزیب، مجھے موقع دے دیں. پہلے تو اچھا ہوتا کہ فرید پراچا صاحب منور حسن صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی مذمت کرتے، خاص طور پہ دہشت گردی کا اگر یہ مقابلہ کر رہے ہیں جس سٹیٹمنٹ میں انہوں نے پاکستانی افواج کی توہین کی، تو پہلے تو یہ کرتے تو اچھا ہوتا. بہرحال لیکن اپنے بارے میں تو لوگ جو ہے وہ وکالت کرتے ہیں، ججمنٹ تو دوسروں کے لیے دی جاتی ہے. اور جہاں تک امریکہ کی نفرت کی بات ہے، تو یہ وہی جماعت ہے، وہی لوگ ہیں جو افغانستان وار کے وقت جب جنرل ضیاء نے یہ بیڑا اٹھا لیا تھا اپنے اوپر اور ٹھیکہ لے لیا تھا افغان وار کا، تو اس وقت جب امریکہ پیسے دے رہا تھا اور یہ بندوقیں خرید رہے تھے، تو اس وقت بھی امریکہ ہی ان کے ساتھ تھا اور یہ امریکہ کے ساتھ کھڑے تھے. اب جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے آئین کا، میں ان کی اصلاح کر دوں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آئین 1973 کا کیا تھا اور اب آئین میں کیا رد و بدل ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر معلومات حاصل کر لیں اور پھر بات کی جائے، دلائل تب اچھا بھی لگتا ہے. اب میں جھوٹا کہہ نہیں سکتی، کہنا نہیں چاہتی، وہ میرے بڑے ہیں، لیکن جو بات کی گئی ہے وہ غلط ہے، غیر مناسب ہے. اور اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ آرٹیکل 91(2) ہے آئین کا اور اس میں چینج ہوا ہے. آرٹیکل 91(2) جو 1973 کا تھا، اس میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ یعنی کہ پریزیڈنٹ تھا، ان کے لیے مسلمان ہونا
لازم تھا لیکن پرائم منسٹر کے لیے نہیں تھا. جب یہ اس میں رد و بدل ریکنسیلیشن اور تمام کے نتیجے میں جو ہوئی ہے, لیٹ می فنش دس. شازیہ مری صاحب درست کہہ رہی ہیں, مگر جو ترمیم 18ویں ترمیم میں جو پرائم منسٹر کا کہا گیا اس کو صرف ایم کیو ایم نے اور اے این پی نے اپوز کیا تھا, پیپلز پارٹی نے نہیں اپوز کیا. جو پرائم منسٹر والی بھی کوشش ڈالی گئی ہے, شازیہ میری بات سن لے نا, تو پہلے میری بات سن لے. پہلے تو یہ تہمت, یہ غلط بیانی, پہلے تو یہ اس کا تو پردہ فاش ہو گیا کہ یہ بالکل غلط کہا گیا ہے. تو میرا خیال ہے اس لیے فیکٹس کو لوگ سن رہے ہوتے ہیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بانگے دوہل آپ ایسے بات کر جاتے ہیں جیسے آپ کے پاس ساری نالج ہے, تو یہ نالج آپ کی غلط تھی. دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ جو عمران اسماعیل صاحب نے پہلے فرمایا تھا 8:25 پر ڈاکٹر عارف الوی کا 27 دسمبر کی شام کو میسج گیا, 8:25 27 دسمبر. سو پلیز جب آپ بات کریں تو اپنی نالج کے ساتھ بات کریں, انفارمیشن کے ساتھ بات کریں. اور اگر آپ نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے تو دائیں بائیں شائیں مت جائیں, آپ بتا دیں کہ جی آپ میں ہمت ہے یا ہمت نہیں ہے. پاکستانی افواج کو برا بھلا نہ کہیں کیونکہ وہ آپ کے بچوں کی حفاظت سرحدوں پہ کھڑی ہو کے کر رہی ہے. آج جس مشکل کا سامنا ان کو ہے اس دہشت گردی کے مضبوط ہونے سے پاکستان میں, شاید ہی کسی کو محسوس ہو رہا ہو. تو میرا خیال ہے ہمیں پریکٹیکل بات کرنی چاہیے. جو ایشوز ہیں ان کو آپ بالکل, میں مانتی ہوں کہ آپ کے مائکرو ایشوز ہیں, مہنگائی ہے, بہت ساری مصیبتیں ہیں ہمارے اوپر, لیکن دہشت گردی اتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور ہم لگے پڑے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا, جی فلانے نے کیا کیا, اس نے کیا کیا. میں ماضی میں اس لیے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ ماضی کی تلخیاں پھر ان کو بری لگتی ہیں. اچھا, مگر عمران صاحب کی طرف جانے سے پہلے اس بات کا تو جواب دے دینا. انہوں نے کہا کہ اپنی خواہش ابھی پوری کر لیں, خورشید شاہ صاحب کی جگہ کسی ہمارے کرسچن بھائی کو لگا دیں لیڈر آف دی اپوزیشن, یا پھر چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب کی جگہ کسی کرسچن بھائی کو بنا دیں تاکہ اس کا آغاز تو ہونا. ابھی تو پرائم منسٹر نہیں بن رہا پیپلز پارٹی کا. کسی کرسچن یا کسی ہندو کو صرف انا میں نہیں یا صرف اپنی سیٹسفیکشن یا اس کو کوئی خیرات میں نہیں بنانا ہے. جس کا پوٹینشیل ہو, چاہے وہ مسلمان کا ہو, چاہے وہ کرسچن کا ہو, چاہے وہ ہندو کا ہو, پوٹینشیل جس کا بھی ہو, چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو. دیکھیں پوٹینشیل کی بات ہوتی ہے, صرف اس لیے آپ نہیں خیرات میں کھڑا کر دیتے کسی کو, جی تم ہندو ہو تو ہم تم پہ رحم کھا کے بنا رہے. کسی ہندو کو آپ کے رحم نہیں چاہیے, آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا پیار چاہیے, رحم نہیں چاہیے مائنورٹیز کو آپ کا. تو خدا را کچھ ان کو اس عزت سے دیکھیں, اس نظر سے دیکھیں. اگر ہم نے پرائم منسٹر کی بات کی ہے تو کوئی عیب یا کوئی ایسی سٹرینج بات نہیں کی. 73 کے آئین میں یہ موجود تھا. یہ تو پچھلے جو پولیٹیکل پارٹی فیصلے کیے اس کے نتیجے میں ہے. اب یہ رائٹ ونگ کا پریشر پڑا تھا لبرلز پہ تو یقینی طور پہ اس لیے آیا کہ جو کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے کرٹیسائز کرنا ہے اور کنڈیم کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ آئے مائے شائے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. بریک سے پہلے شازیہ مری صاحبہ نے جو جواب دیا وہ فرید پراچا صاحب کو اس طرف تو میں جاؤں گا ہی کہ جو 73 کا آئین تھا اس میں پرائم منسٹر کا نہیں پریزیڈنٹ کا تھا, بالکل درست ہے. مگر جب یہ ترمیم ہو رہی تھی 18ویں ترمیم, تو صرف متحدہ قومی موومنٹ اور اے این پی نے اپوز کیا تھا کہ جی آپ مسلمان صرف پرائم منسٹر ہونا چاہیے, یہ شک نہ ڈالیں. تو یہ بھی ایک حقیقت ہے. مگر میں عمران اسماعیل صاحب سر آئے مائے شائے نہ کریں. شازیہ مری صاحبہ کہتی ہیں ٹو دا پوائنٹ بات کریں, کنڈیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, تو آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں؟ شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ میں کہاں سے شروع کروں. دیکھیں ہم ایک چیز کلیئر آپ کو بتاتے رہے ہیں سب کو کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے الائز جو ہیں, ہم لوگ دہشت گردی ملک میں جنگ کے خلاف ہیں. دہشت گردی خواہ وہ طالبان کی صورت میں ہو, خواہ وہ اور کسی صورت میں آ رہی ہو, یا وہ ڈرون اٹیکس کی صورت میں آ رہی ہو, ہم وی آر فار پیس. ہم چاہتے ہیں پاکستان میں امن ہو جائے. جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں طالبان سے جوڑ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی آپ کیونکہ ڈرون بند کرا رہے ہیں اس لیے آپ طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں. تو یہ تھوڑی سی ایک سمجھنے کی چیز ہے جو ان کو سمجھنی پڑے گی بالآخر کہ یہ اس طرح کی چیز ہے. حکیم اللہ محسود کے مارے جانے پر جو صف ماتم بچتا ہے تو اس پر وہ جنرل نیازی جب شہید ہوتے ہیں تو اس پر خان صاحب اتنے اگریسو نہیں ہوتے جو حکیم اللہ محسود کے ڈرون میں مارے جانے پر جو خان صاحب اتنے اگریسو ہو کے اور کنڈیم کرتے ہیں, تو پھر وہ سوالات تو اٹھتے ہیں نا. شاہزیب وہ حکیم اللہ محسود کے مارے جانے پہ نہیں تھا, وہ اس ٹائمنگ کے اوپر تھا کہ جس ٹائم پہ پاکستان ایک بڑے تاریخی ڈائلاگ کے اندر انٹر ہو رہا تھا طالبان کے ساتھ, اور اسی وقت وہ اٹیک کیا گیا. وہ سارے اس کو ایک سلسلے کو جو شروع ہونے لگا تھا اس کو
तहस नहस करके रख दिया, उसके ऊपर अपसेट थे। हकीमुल्लाह महसूद हो या वो कोई और महसूद हो या तालिबान के कोई भी सरबराह हो, ना उनसे हमारा कोई लेना देना है, ना हमारा कोई उनसे सिंपैथी है। हमारा सिंपल सा एक काम है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है कई सूरतों के अंदर। पाकिस्तान की दहशतगर्दी खत्म करने के लिए डायलॉग की जरूरत है। अल्टीमेटली हमें डायलॉग करने पड़ेंगे। डायलॉग करने के लिए हमें फॉरेन अटैक्स जो हैं वो रोकने पड़ेंगे, ख्वाह वो ड्रोन्स की सूरत में हो या वो तालिबान की सफ़ों में फॉरेनर्स घुसे हुए हो उनकी सूरत में हो। हम सिर्फ अपने मुल्की लोग जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। दिस इज एज क्लियर एज दैट। बिल्कुल क्लियर। मैंने जो यार है, गद्दार है, आप उन यारों में अपने आप को नहीं शुमार करते जिसका जिक्र किया था बिलावल? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब दहशतगर्दों का कौन यार हो सकता है? ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट की तरह से तकरीर आप कर सकते हैं ना, करें, अच्छा लगता है, लोग खड़े हुए सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, किसको नहीं अच्छा लगता? उनको भी अच्छा लगता है। तो अभी अगेन मैं कहूंगा कि वो तो फिर भी अभी एक छोटे हैं। उनके वालिद साहब ने जो फरमाया, अभी जो मुझे कह रही थी कि ये ख्याल करना चाहिए हर चीज का, तो वालिद साहब ने जो फरमाया वो तो उससे भी आगे निकल गया। उन्होंने एक फौज के सरबराह को, जो एक्स सरबराह है परवेज मुशर्रफ, उसको उन्होंने बिल्ला कह के मुखातिब किया। मतलब ये तो आप कह रही हैं, एक तरफ आप मुझे बता रही हैं कि फौज की बड़ी आप इज्जत और एहतराम करते हैं और हमें बता रहे हैं कि हमने बड़ी तजलील की फौज को। मैं सुनना चाहूंगा कब हमने तजलील की फौज की? और आपने जो सरेआम खड़े होकर आपने बिल्ला कहा, उसकी वजह से फौज के कितने लोग अंदर होंगे, सिपाही होंगे जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ जंगें लड़ी होंगी या उनके साथ कैरियर गुजारा होगा, कितने लोगों को दुख पहुंचा होगा फौज में, उसका कोई अंदाजा है आपको? क्या इसकी कोई जरूरत थी? वहां महसूस हो रही थी? शाहजेब मुझे जरा कंप्लीट कर लेने, सबको आपने पूरा वक्त दिया। मैं एक और चीज आपसे कहना चाहता हूँ कि ये मेरी बहन है, इन्होंने अभी शुरू होते ही एक मिसाल दी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनके नवासों की। तो क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों ने, हजरत इमाम हजरत हुसैन ने, हसन और हुसैन ने, क्या उन्होंने नाम चेंज कर लिए थे? उन्होंने अपने नाम के आगे मुस्तफ़ा लगा लिया था कि ताकि उनका वो बेहतरीन चलता रहे निज़ाम? ऐसा नहीं हुआ था। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता। अगर कोई अपना नाम चेंज कर ले तो उसकी वजह से कोई इफेक्ट उसको नहीं हुआ करता। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल माइलेज गेन करने के लिए बेशक हो सकता है, उसके अलावा इससे कोई शख्सियत पे, किसी आपके पर्सनल एक्ट के पे कोई फर्क इससे असरअंदाज नहीं हो सकता। अब अगर मैं अपना नाम जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैं इसका जवाब शाजिया से ही लूंगा, बट प्राचा साहब की तरफ से। प्राचा साहब, आपने जो सवालात रेस किए थे, क्योंकि आपको मौका मिला था एट लेंथ 5 मिनट कुछ सवालात उठाने का, सर आप मुतमईन हुए जो जवाबात दिए गए आपको शाजिया मरी साहिबा की तरफ से? नहीं, मैं हर चीज जो है जो की जाती है उसका जवाब मौजूद होता है। अब इन्होंने ये बात जो है ये कर दी कि जनाब उस वक्त जो है वो इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर साथ दिया था और उसमें तो हमने तो एक असूल था और वो असूल था जारहियत की और जुल्म की और साम्राज्यत की मुखालफत है। वो अमेरिका ने की, रशिया ने की तो हमने उसकी मुखालफत की, वो अमेरिका ने की तो हमने उसकी मुखालफत की। इसके अंदर कहां से ये बात आ गई कि पैसे लेके आपकी तो हुकूमतें रही हैं, हमने अगर कहीं कोई पैसे लिए हैं तो आज भी आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपने ही रिकॉर्ड के जरिए जो आपके पास मौजूद है आप ये वादे करें कि जमात इस्लामी ने कहा जो है वो कोई उसके लिए पैसे, ये अपने बच्चे कुर्बान करवाने कोई आसान बात नहीं है। ये मुल्क के लिए, कौम के लिए, वतन के लिए आज भी अब मशरकी पाकिस्तान जो था उसकी कुर्बानियों, उसके पादाश जो है वो आज भी भुगत रहे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को तो ना क्वेश्चन करे। कोवर्ट वॉर थी, कोवर्ट वॉर में अमेरिका की CIA डॉलर्स लाती थी, सऊदी अरब उसे डॉलर बाय डॉलर मीट करता था, पैसे किसी एंट्री के तहत नहीं आते थे, भर भर के आते थे। सर ये जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है इसको आप इस तारीखी रिकॉर्ड पे बात करना चाहते हैं तो अलग मौजू रख लें। मैं ये बताता हूं कि जमात इस्लामी की मैंने तरदीद की है। अमेरिका इस जंग के अंदर 2 साल बाद शामिल हुआ है। हमारी हुकूमत ने ली, फौज ने ली, जर्नैलों ने ली, उनका हिसाब उनसे ले और हम जो है वो बिल्कुल चैलेंज करेंगे कि वाकई लेना चाहिए। ये भी इख्तिदार में रहे हैं, जो आज हैं वो ही ले लें। ये तो एक अलग बात है। ये कि जहां तक इस बात का ये पूरी डिबेट है जिसका हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ बिल्कुल आप करें इस पे वजू पे मैं बिल्कुल करूंगा, मैं बिल्कुल करूंगा, ये तय हो गया, मैं बिल्कुल करूंगा। दूसरी बात, मुझे भाई आईन जो है वो तो इस्लामी था, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो भुट्टो साहब ने ही नाम रखा है, इस्लाम सरकारी मजहब तो उन्होंने ही रखा है। कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनेगा, ये उनका ही बनाया हुआ है। करारदाद मकासद उसमें शामिल है। कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत उन्होंने ही करार दिया है, जुमे की छुट्टी उन्होंने ही की है। ये सारे आप क्रेडिट ले रहे हैं
اور پھر اس کے بعد آپ ایک سیکولر ایجنڈا لے کے آ جاتے ہیں تو کم از پروگرام کم ختم ہونے سے پہلے میں شازیہ منی صاحبہ سے جواب بھی لے لوں گا اس کا. آپ نے جو نکتے اٹھایا شازیہ منی صاحبہ، جو دہشت گردی پر ہے وہ عمران اسماعیل صاحب کی رائے یہ ہے کہ اس میں نظریات کا فرق نہیں ہے، اس میں جو حل ہے دہشت گردی کا اس میں فرق ہے کہ ہماری اسٹریٹجی میں اور کسی اور کی اسٹریٹجی میں. باقی اگر آپ پراچا صاحب کی باتوں کا جواب دینا چاہیں کیونکہ آپ نے تنقید کی تھی، وہ تنقید پر تنقید ہی ہو گئی. ایک جملہ میں شامل کر لوں پھر اس کا بھی جواب دے دیں. میں نے تنقید نہیں کی تھی، میں نے صرف ایک ان کی اصلاح کی تھی کیونکہ وہ غلط بات کر رہے تھے کہ 1973 کے آئین میں پرائم منسٹر